اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ وظیفے کے حوالے سے ہے، وہ وظائف جو ہم اپنی زندگی میں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وظائف کے حوالے سے 3 اہم سوالات اور اس کے جوابات اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کس طرح کے وظائف کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال، وظائف میں کیا اہم چیز نمایاں ہو۔ تیسرا اور سب سے اہم سوال، ایک مقصد کے لیے کیا ایک سے زیادہ وظائف کو پڑھا جا سکتا ہے اور کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں جو ہر شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ اس کے جوابات اس ویڈیو میں ہیں، ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اپنی بیماری کے لیے مختلف قسم کی میڈیسنز کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور کوئی خاص دعا یا کوئی خاص مراد اس کے دل میں ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے وظائف کا سہارا لیتا ہے۔ پہلا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ کس طرح کے وظائف کو پڑھنا چاہیے۔ وظائف ہمیشہ مستند ہوں اور مجرب ہوں، یعنی کسی عالم دین اور مفتی عالم سے لیے ہوئے ہوں۔ ایسا مجرب وظیفہ ہونا چاہیے جو اس سے پہلے جس نے بھی اس کو پڑھا ہو اس کو فائدہ حاصل ہو چکا ہو۔ وظیفہ غیر مستند نہ ہو اور کسی ایسے شخص کا بھی نہیں پڑھنا چاہیے جو اس نے اپنے طور پہ بنا کے آپ کو دے دیا ہو۔ دوسرا سوال ہے کہ وظائف میں کیا اہم چیز نمایاں ہونی چاہیے۔ مستند وظائف قرآن پاک کی آیات، سورتوں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے مطابق ہوں، اور اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور سے ہرگز بھی مدد نہ مانگی جائے، اور یہی وظیفے کی شرائط بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، وظیفہ مقصد کے لیے دوا کا کام انجام دیتا ہے۔ تیسرا اور آخری سوال جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک مقصد کے لیے کیا ایک سے زیادہ وظائف پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھ لیے تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مقصد کے لیے مختلف وظائف کو ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ یہ مناسب بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف وظائف مختلف رد عمل کر سکتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ وظیفوں کے بجائے صرف ایک وظیفے کو پڑھا جائے، وہ بھی پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک مقصد کے لیے ہم مختلف دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ غفرت سے کی گئی دعا ہرگز بھی قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے جب بھی وظیفہ کرے پورے یقین کے ساتھ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل فرما دیں گے۔ خواتین کی اکثریت کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ بے شمار وظائف کر چکے ہیں لیکن مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ اس بات کو یاد رکھیں کہ صبر کے ساتھ دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ وقت اس دعا کے لیے مناسب نہ ہو اور آپ بار بار اس کو طلب کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کب اور کس وقت بندے کو عطا کرنا ہے، تو اس میں بے صبری ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔